ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کے معنی ہوتے ہیں بنانے والا۔ بدیع اس بنانے والے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی مادے کے وہ پیدا فرمائے۔ یعنی آسمان و زمین کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اور اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو اس طرح پیدا کیا کہ جو آسمان و زمین میں چیزیں ہیں ان کا کسی بھی طرح وجود نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میٹر موجود تھا اور اسے ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیا گیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے مادے کو بھی پیدا کیا اور آسمان و زمین کے نمونے کو بھی بنایا۔ بدیع السماوات والارض۔ عام طور پر سائنس میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ میٹر جو ہے نہ تو کبھی فنا ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ میٹر جو ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ میٹر ٹھوس کی صورت میں ہے، جیسے لکڑی کی صورت میں ہے، اسے آپ جلا دیں تو دھوئیں کی صورت میں اور گیس کی صورت میں اور حرارت کی صورت میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ میٹر مادہ جو ہے نہ تو بنایا جا سکتا ہے نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک حالت سے وہ دوسری حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اصول عام کائنات کے مشاہدے کے لیے ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہ کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیے تو بغیر میٹر کے پیدا کیے، تو میٹر بھی اللہ نے بنایا، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالی زمین و آسمان کو فنا کر دے گا، تو میٹر کا ختم ہونا بھی ممکن ہے، پیدا ہونا بھی ممکن ہے اور اس کا فنا ہونا بھی ممکن ہے۔ اور چونکہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں، ان کے دست مبارک سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، تو اس لیے جتنے معجزات ہیں اس میں میٹر جو ہے وہ پیدا بھی ہوتا ہے اور میٹر فنا بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ اصول نہ تو معجزات پر لگ سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالی کے افعال پر یہ اصول لگ سکتا ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر عام مشاہدہ یہی ہے، عام لوگوں کی یہی طاقت ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، جس نے بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے، بغیر میٹر کے، مادے کے، اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو بنایا۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، صاحبہ مانے بیوی، جب وہ بیوی سے پاک ہے تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان مشرکین کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتی، اور اولاد جو ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ کی کوئی بھی اولاد ہرگز نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ ہے تمہارا رب، یعنی اللہ کی یہ شان ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔
فاعبدوہ، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ احاطہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا۔ احاطہ کے معنی ہے کوئی چیز ہو جس کی لمبائی چوڑائی ہو اور اس طرح اسے دیکھا جائے کہ اس کی لمبائی چوڑائی آنکھوں میں سما جائے، تو کہا جائے گا کہ آنکھوں نے اس چیز کا احاطہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جب جسم سے پاک ہے تو اللہ کی ذات کا احاطہ آنکھیں نہیں کر سکتی۔ لہذا جہاں بھی یہ بات آئی ہے کہ کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا تو اس میں ہمیشہ ادراک کا لفظ ہے، ادراک، لا تدرکہ الابصار۔ ادراک کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کا کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو گھیر لینا۔ تو آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو فرمایا کہ جس نے کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دلیل میں یہ آیت کریمہ پڑھی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ اللہ کے دیکھنے کا انکار نہیں کر رہی، وہ احاطے کا انکار کر رہی ہیں۔ یعنی جس نے یہ کہا کہ حضور نے اللہ کو اس طرح دیکھا کہ اللہ کی ذات کا احاطہ حضور کی آنکھوں نے کر لیا، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور دلیل میں آپ نے لا تدرکہ الابصار یہ آیت کریمہ پڑھی۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں، بلکہ زمانہ قدیم میں دو گمراہ فرقے گزرے تھے، خوارج اور معتزلہ۔ خوارج اور معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا دیدار ناممکن ہے، لیکن ہمیشہ سے صحیح العقیدہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، مگر دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار صرف رسول اللہ کو عطا کیا گیا، اور آخرت میں ہر مومن کو یہ عطا کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تو بات قرآن میں ہے کہ کچھ ایسے خوش نصیب چہرے ہیں جو رب کا دیدار کریں گے۔ اگر دیدار الہی ناممکن ہو تو یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کبھی بھی ناممکن کی دعا نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دیدار الہی ناممکن ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا گمراہی ہے، تو کبھی نبی تمنا کر سکتے ہیں ناممکن چیز کی؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ تو اگر ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام آپ تمنا نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ تم توبہ کرو، تم نے ایک ناممکن اور غلط چیز کا سوال کیا، یہ تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ سے یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرمایا گیا ان استقر مکانہ فسوف ترانی، ہم اپنا جلوہ دکھاتے ہیں پہاڑ پر، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو آپ میرا دیدار کر سکیں گے۔
یعنی مطلب یہ کہ دیدار ممکن ہے، لیکن کوئی دنیا کے اندر ایسی چیز ہی نہیں کہ جو اللہ کی تجلی برداشت کر سکے۔ تو فرمایا اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے اور وہ 5 نہ ہو تو ہم دیکھ سکیں گے، لیکن جیسے ہی اللہ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ وہ پھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام دور جا کر گرے۔ تو کوئی دنیا میں چیز ہی نہیں جو اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ممکن ہے، اسی لیے فرمایا فسوف ترانی، اگر پہاڑ قائم رہ جاتا تو آپ دیدار کر لیتے، اور آپ کا یہ سوال یہ بتاتا ہے کہ دیدار ممکن ہے۔ لہذا پھر ہم اس مسئلے کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیدار الہی ممکن ہے، لیکن دنیا کے اندر صرف رسول اللہ کو یہ شرف حاصل ہوا جاگتی ہوئی آنکھوں سے، اور آخرت میں، جنت میں، میدان قیامت میں اللہ کے نیک بندوں کو دیدار الہی کی لذتیں دی جائیں گی۔ لیکن اس طرح دیدار نہیں ہوگا جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ مجھے دیکھتے ہیں، کہ ہماری آنکھیں ذات کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہو یدرک الابصار، ساری آنکھیں اسی کے احاطے میں ہیں، سب آنکھوں کو اور سب کو وہی گھیرے ہوئے ہے، کوئی اسے گھیر نہیں سکتا۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئے، یعنی ایسی نشانیاں آ گئیں جو آنکھیں کھولنے والی ہیں۔ بصائر، ایسی نشانیاں جو آنکھیں کھولنے والی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے تو اپنے ہی بھلے کے لیے دیکھے گا۔ آنکھیں تو کھولنے والی نشانیاں ہیں، اب جو اسے دیکھ لے تو اپنا فائدہ کرے گا۔ ومن عمی، اور جو اندھا ہوا، یعنی اس نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا ان نشانیوں کو اور اندھا بن گیا، فعلیہا، تو اس کا نقصان اسی پر ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اے محبوب آپ کہہ دیں میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میرا کام ہے پیغام دے دینا، عمل نہ کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ کافر بھی کہہ اٹھیں کہ آپ نے درس دے دیا۔ درستہ، یعنی یہ کافر بھی تسلیم کر لیں کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے تاکہ ہم جاننے والی قوم کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار بہت اعتراض کرتے اور وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو فرمایا محبوب آپ رنج نہ کریں، اتبع، آپ تو پیروی کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، اس وحی کی آپ پیروی کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کے معنی ہے خدا، معبود، جو کسی کا محتاج کسی معاملے میں نہ ہو۔ الہ اسے کہتے ہیں جسے کسی کے اذن کی اور اجازت کی ضرورت نہ ہو۔ الہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہو۔ لیکن جب انبیاء اور اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ
کہ وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اور اللہ کے اذن کے بغیر تو پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اس کے معنی واضح ہوئے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو الہ نہیں مانتے۔ مشرکین اپنے بتوں کو الہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے۔ تو ایک تو انداز یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو کسی کی عبادت کرنا اس کو معبود بنانا ہے، اور کسی کو معبود سمجھنا اسے الہ سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے بت جو ہیں وہ ایسے خود مختار ہیں کہ اللہ سے اذن اور اجازت کی انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں اور انبیاء کو مقام و مرتبہ ضرور دیا، مگر باذن اللہ یہ مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ باذن اللہ۔ مریضوں کو شفا دیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ باذن اللہ۔ وَأَعْرِضْ، تو آپ اعراض کریں، عن المشرکین، مشرکوں سے۔ یہ ہمیشہ کے لیے اصول یاد رکھیں کہ بحث کرنے کا فائدہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے لیے سمجھنا ممکن ہو، لیکن جو سمجھا ہوا ہو اس کے باوجود بھی ضد کرتا ہو تو پھر اس سے بحث جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو اس کے سامنے تو ہم حجت قائم کرنے کے لیے اپنا پیغام پہنچا دیں۔ اب نہیں مانتا تو وہ اس کے نصیب ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے، جاہلوں سے آپ اعراض کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، ان کی جرت ہی نہ ہوتی۔ جو شرک کی طرف بڑھتا وہ ہلاک کر دیا جاتا، فوراً سزا مل جاتی، تو پھر کوئی شرک نہ کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا، دار العمل بنایا۔ دنیا دار الجزا نہیں، جزا ملنی ہے آخرت میں، تو اس لیے یہاں پر ڈھیل دی گئی اور اچھے اور برے کام دونوں کرنے کا اختیار دیا گیا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور آپ کو ہم نے ان لوگوں پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر حاکم اعلیٰ ہیں۔ معنی یہ ہے کہ آپ ان کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم ان جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ عدوًا بغیر علم، عدوً کے معنی زیادتی، بغیر علم جہالت سے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں میں طاقت نہیں تھی اور کسی گستاخ کو وہ روک نہیں سکتے تھے، تو فرمایا ان کے سامنے ان کے بتوں کی برائی کرو گے تو یہ اللہ کو برا کہیں گے، شان میں بے ادبی کریں گے، اور تم انہیں روک نہیں سکو گے۔ لہذا جب تک طاقت نہیں ہے تم ان کے سامنے ان کے بتوں کی برائی نہ کرو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی اور جہاد فرض ہو گیا اور مسلمانوں کو غلبہ مل گیا تو پھر ان کے سامنے بتوں کی برائی کی اجازت دی گئی۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم طاقت نہ رکھتے ہوں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسے یہ سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہیں گے تو یہ سامنے سے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی بے ادبی کرے گا
اور ہم روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مکلف نہیں ہیں کسی کے دل کے اندر ایمان اتارنے کے، ہمارا کام ہے سمجھانا۔ ہاں اگر طاقت ہو کہ اگر یہ گستاخی کرے گا تو اس کو ہم سیدھا کر دیں گے، اور ہمیں معلوم ہو کہ اس کی جرت نہیں ہوگی ہمارے سامنے گستاخی کرنے کی، تو پھر ان کے بتوں کی برائی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گستاخان رسول سے بحث کرتے ہیں، پہلے بھی یہ مسئلہ عرض کر دیا گیا، پھر یہ مسئلہ عرض کرتے ہیں کہ غیر عالم کو کسی بدعقیدہ یا کافر سے بحث کرنا حرام ہے، چاہے وہ صحیح بحث کرے یا غلط بحث کرے۔ غیر عالم کو کسی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو سے، بدعقیدہ سے، بد مذہب سے بحث کرنا حرام ہے۔ اگر انہیں آپ کو دین کی دعوت دینی ہے تو کیسٹ دیجئے، سی ڈی دیجئے، کتاب پڑھنے کے لیے دیجئے، انہیں آپ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کا ایڈریس دیجئے، آپ انہیں درس اور پروگرام کی دعوت دیجئے۔ اگر وہ سوال کریں تو ان کا سوال لے لیں اور آپ کسی دارالافتاء میں جمع کروا دیں، وہاں سے جواب لے کر انہیں دوبارہ دے دیں۔ عوام کا کام نہیں ہے بحث کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ پوچھا گیا، اور یہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا، پھر ریپیٹ کرتے ہیں اس مسئلے کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ زید جو ہے وہ عالم نہیں ہے، مگر بدعقیدہ لوگوں سے بڑی بحث کرتا ہے، اور کئی مواقع پر بدعقیدہ لوگوں کو چپ کرا دیتا ہے، لاجواب کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ صحیح بھی بحث کرتا ہو پھر بھی یہ کام کرنا حرام، اشد حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ غیر عالم کو تو حکم یہ ہے وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان سے دور بھاگو، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان سے دوستی کرو۔ غیر عالم کے لیے تو بس اتنا حکم ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان سے دور بھاگو۔ دنیاوی جو ضروری معاملات ہیں، کاروبار کا لین دین وغیرہ، اگر کسی ہندو سے ہے تو صرف لین دین تک وہ تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تعلقات باہمی محبت کے، دوستی کے، یاری کے، گپ شپ کے اور دعوتیں اڑانے کے اور پکنک منانے کے نہ ہو۔ بس ایسا ہی تعلق ہو جیسے ہماری دکان پر ایک گاہک آتا ہے اور وہ کوئی چیز لیتا ہے، ہم اسے چیز دے دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، بس۔ اس سے زائد جو تعلقات دوستی اور یاری کے ہیں، ساتھ میں پکنک منانے جانا، بدعقیدہ لوگوں سے اور کافروں سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھنا چاہیں تو انہیں کسی عالم کا پتہ بتائیں کہ جہاں وہ جا کر سمجھیں۔ عام آدمی کو ان سے بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا، ہم نے خود یہ مشاہدہ کیا کہ ایسے لوگ جو بدعقیدہ لوگوں سے بحث کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات وہ بھی کفر بک دیتے ہیں۔ اب ایک کفر منہ سے نکل گیا، اب یہ کون بتائے گا کہ یہ کفر منہ سے نکلا؟ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، خاتمہ ایمان پر ہی نہیں ہوا، فائدہ؟ تو بحث بازی کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ وہ اللہ کو، اس کے رسول کو، دین کو برا کہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گستاخ رسول ہے، بدعقیدہ شخص ہے، تو اس کو جلانے کے لیے بعض لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بدبخت گالیاں دیتا ہو جاتا ہے، بکواس کرتا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کے سامنے اس طرح کہوں گا تو یہ بکواس کرے گا اور میں اس کا منہ بند نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں اس کے سامنے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو حکم ہے کہ ان سے دور بھاگو۔ اسی طرح مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں بعض بدبخت ہوتے ہیں، بڑے شقی لوگ ہیں، بڑے بدبخت ہیں۔
اگر آپ کسی چیز کی تعظیم کریں اور پیار سے، محبت سے، الفت سے کسی چیز سے لپٹ جائیں، مثلا مسجد نبوی شریف کا کوئی پلر ہے، یہ مسجد الحرام شریف کا کوئی پلر ہے، یا خانہ کعبہ کی دیوار ہے، یا غلاف کعبہ ہے، اب اسے چومیں، اس پر ہاتھ پھیریں، تو وہ بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ اب ہم اگر چوم رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور کوئی آ کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ اختیارات رکھتا ہے، تو ہم اگر اس سے بحث کریں گے یا کچھ کہیں گے تو یہ اول فول بکنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو جوتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ مکے مدینے میں ہیں تو ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ مکے مدینے میں ہونا یہ کوئی جنتی ہونے کی علامت تھوڑی ہے۔ جو ایمان رکھے گا اور اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ورنہ مدینہ منورہ میں تو سینکڑوں منافقین تھے جو ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ 300 سے زائد منافقین تھے جو 5 وقت نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن وہ جہنمی ہے۔ تو صرف مدینے میں ہونا، یہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا، یہ کوئی جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ تو اب بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ وہ بے ادبی کر رہا ہے، اب ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اب یہ بے ادبی ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ تو جب یہ معاملات ہیں تو انسان کیا کرے کہ انسان جو ہے اپنے عشق و محبت کا اظہار اس انداز میں کرے کہ کوئی بے ادبی کرنے والوں کو بے ادبی کی ضرورت نہ ہو۔ یہ سب مسائل کہاں پر ہیں؟ جہاں پر ہمیں غلبہ نہ ہو۔ لیکن اگر مسلمانوں کو کسی مقام پر غلبہ حاصل ہے اور معلوم ہے کہ اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو ہم اسے سزا دے سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ سارے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اس آیت کریمہ کو سماعت کیجیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم ان جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو کہ جنہیں یہ مشرکین اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جتنے مشرکین ہیں وہ اللہ کو بہت مانتے ہیں اور وہ بتوں کو تو وسیلہ سمجھتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر رہی ہے۔ اگر مشرکین اللہ کو مانتے ہوتے اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ بت تو صرف وسیلہ ہیں، تو بتائیے کہ کیا بتوں کی برائی کی جائے تو وہ اللہ کی برائی کر سکتے تھے؟ جی بتائیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو گالی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں ہم نے ترجمہ کیا کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، لیکن لفظی جو ترجمہ ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ، اس کے لفظی معنی ہے وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ تو بت کی برائی کی جائے اور وہ اللہ کے بارے میں ایسی بے ادبی کرے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی بالکل محبت نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اصل خدا سمجھتے تھے اور اللہ کے مقابلے میں بتوں کو فوقیت دیتے تھے، بلکہ ان بتوں کو اللہ سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ اور جگہ جگہ ہے، سورہ کافرون جو ہے اس کا شان نزول دیکھیں، کئی آیتوں کا شان نزول اس طرح ہے کہ مشرکین حضور سے کہتے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں تو 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی بالکل عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو بالکل چھوڑ چکے تھے اور اللہ کے بارے میں ان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے 1 سال آپ ہمارے
جھوٹے خداؤں کی پوجا کریں تو 1 سال ہم آپ کے رب کو مانیں گے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کہہ دیں اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھ لیا آپ نے، قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مشرکین اصل تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے بتوں کو تو صرف وسیلہ بنایا ہوا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، واضح طور پہ قرآن نے کہا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس رب کی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، خوبصورت بنا دیا، لکل امت، ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے اعمال، یعنی جب مزاج خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو تو بری چیز اچھی لگتی ہے، بری چیز اچھی لگتی ہے، اور جب طبیعت اچھی ہو تو بری چیز بری لگتی ہے۔ گندگی میں 24 گھنٹے کام کرنے والا گٹر کے اندر گھس کر پورا وہ گندگی سے بھر جانے والا جو شخص ہے اسے ذرا بھی بدبو کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو گندگی سے دور بھاگنے والا ہے وہ وہاں سے اگر گزرے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی گناہوں کی گندگیوں کا حال ہے کہ 24 گھنٹے گناہوں میں غرق رہنے والے کو احساس نہیں ہوتا۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں خبر دے گا اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی قسم میں پوری کوشش سے، یعنی پختہ اور پکی قسمیں کھائیں۔ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور بضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے یہ قسمیں کھائیں کہ اگر کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، لیکن اے مسلمانوں تم اس بات کو سمجھ لو کہ یہ صرف بہانے بناتے ہیں، جیسی بھی نشانی انہیں دکھا دی جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت، بے شک جب کوئی نشانی آئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جتنی نشانیوں کی ضرورت تھی وہ دکھا دی گئی۔ اب ان کا دل تو مانتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں مگر ضد ہے، تو ضدی آدمی کو پھر جتنی بھی نشانیاں دکھائیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، افئدہ مانے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، آنکھیں، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں حق ماننے سے۔ جب وہ ضدی ہو گئے تو اب دل اور آنکھیں بیکار ہو گئیں۔ کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ وہ پہلی بار ایمان نہ لائے۔
تو اب مزید نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. ڈھیل دے دی گئی ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. لہذا جتنی نشانیاں پہلے دیکھی ہیں ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے. اب مزید جتنی بھی نشانیاں دکھا دی جائیں وہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ سمجھنے والے کے لیے پچھلی نشانیاں کافی ہیں. اور یہ تو ایک اصول ہے کہ ہر ایک کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو ضد کرے اور ضد کی وجہ سے نہ مانے، یا یوں سمجھیے جو سمجھا ہوا ہو پھر بھی نہ مانے، اسے نہیں سمجھایا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نشانیوں پر ایمان لانے، ایمان رکھنے اور زندگی اسی طرح نیکیوں بھری گزارنے کی توفیق عطا فرما.